وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ بڑا لطف آتا ہے جب قاتل کو مرتے ہوئے دیکھیں۔ آج کل بڑا مزہ آ رہا ہے، آج کل بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ آج ہی مجھے کسی نے بھیجا، اسرائیل کے وزیر ثقافت نے ایک ہاسپٹل پہ کوئی میزائل لگا ہے، اس کی کوئی دیوار گر گئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ انسانیت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تم نے بچوں کو بھی کھینچ کے نکالا تھا اور آکسیجن کی نالیاں بھی توڑی تھی اور بم برسائے تھے، ان کی رگوں کے اندر بھی سرخ خون دوڑتا تھا، وہ بھی انسان تھے، تم اتنی جلدی بھول گئے؟ تم نے 80,000 لوگوں کو پیس کے رکھ لیا اور آج تمہیں مزہ آیا؟ میاں ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو لطف آئے گا، ابھی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ آج یہ بات بھی سننے کو مل رہی ہے کہ شاید پاکستان ایران کے خلاف اپنے اڈے فراہم کر رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ سوائے افواہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ پچھلے دن جو عزت دی، جو وقار دیا انڈیا کے خلاف، ہم نے ناکوں چنے چبوائے ان کو، تو کیا ہم اس عزت کو خاک میں اپنے ہاتھوں سے ملا دیں گے؟ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اپنے ہمسائے ملک کے مقابلے کے اندر ہم اڈے فراہم کر دیں گے؟ کیا ہماری غیرت اتنی بھی نہیں ہے؟ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ ہمارے عسکری ماہرین کا تجربہ ہے کہ انہوں نے کیسے کھڑے ہونا ہے اور کس طرح ساتھ دینا ہے۔ ہم وہاں سے زخم لگائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ تیر آیا کدھر سے ہے انشاءاللہ۔ تم چیخو گے لیکن تمہیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ پہنچا کیسے ہے، کس راستے آیا ہے۔ انشاءاللہ اب تمہارے رونے چیخنے کا دور شروع ہوا اور انشاءاللہ بیت المقدس ان قریب ایسے مرحلے میں پہنچے گا کہ ہم یہاں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بیت المقدس کے راستے مدینے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا اور ہم ایسے حج عمرے کریں گے کہ اللہ کے ایک گھر سے احرام باندھیں گے اور دوسرے گھر میں جا کے عمرہ کر کے اور حج کر کے کھولیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ وقت جلد یا بدیر آنے والا ہے۔